دنیا کے بارے میں اللہ نے کچھ بیان کیا. یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا کی رنگینیاں، رونقیں، زندگی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. خود اللہ دنیا کے بارے میں اسٹیٹمنٹ بیان فرما رہا ہے. فرمایا اور دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں. جس دنیا کو ہم نے اتنی اہمیت دے رکھی ہے کہ اس دنیا کے دنیاوی مشاغل اور مصروفیات کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، اللہ کی عبادت کے معاملے میں بے رغبت ہو گئے ہیں، اللہ کے احکامات کی پیروی اور اللہ جل و علا کی تعلیمات کی اتباع کے معاملے میں ہم بے رغبت اور غافل ہو چکے ہیں. اس دنیا کی حقیقت اللہ خود واضح فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا. پھر فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. اب آخرت کے بارے میں اللہ کا اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے. تاکیدی طور پر اللہ بیان فرما رہا ہے ضرور آخرت کا گھر خیر للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے کہ جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. اب ہم خود غور کریں، اللہ ہمارا رب ہے اور ہمارے ساتھ ساتھ پوری کائنات کا خالق ہے، اور وہ رب ہی دنیا کے مقابلے میں آخرت سے متعلق خبر بتا رہا. پھر فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے. اصل باقی رہنے والی جگہ، اصل باقی رہنے والا گھر، اصل جو بہترین مقام ہے اللہ فرماتا ہے وہ آخرت ہے. سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے. اور حقیقت یہی جب تک بندہ دنیا میں زندہ ہوتا ہے مال کو یوٹیلائز کرتا ہے یا اولاد سے فائدہ اٹھاتا ہے. ویسے تو آج کل کی اولاد اب فائدے مند نہیں رہی، اگر اس کی تربیت نہ کی جائے تو پھر ہمارے لیے خسارے کا، ذلت کا اور بدنامی کا اور پریشانی کا اور اذیت کا سبب بنتی ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. اللہ فرماتا ہے اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور آرزو کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں. یعنی اگر کوئی چیز ایسی جس کی ہم خواہش کریں کہ یار یہ میرے پاس ہونا چاہیے، اللہ خود ترغیب بیان فرما رہا کہ جن چیزوں کی تمنا کی جاتی ہے ان چیزوں میں سب سے بہترین آرزو، سب سے بہترین خواہش اگر کوئی ہے تو وہ نیکیوں کی تمنا. اور ہم آرزو کیا کرتے ہیں کہ مجھے دنیا کی زیادہ سے زیادہ دولت ملے، دنیا میں مجھے آسائشات ملیں، سہولیات ملیں، آرام ملے، چین و سکون ملے. اور اس کے لیے پھر اگر ہمیں نیکیوں کے برخلاف جا کر گناہ بھی اپنے ذمہ لینا پڑے تو گناہ بھی ذمہ لیے جاتے ہیں. لیکن دنیا کی جو ختم ہو جانے والی اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، ان کی خواہشات کا ہم دل میں جذبہ بیدار کر کے پھر جب ان خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے لگتے ہیں تو نیکیاں ختم. اللہ سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب. اے لوگوں یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں. وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. اللہ فرماتا ہے اور حقیقت میں آخرت کا گھر ہی صحیح زندگی ہے، کاش لوگ اس راز کو جانتے. اللہ فرماتا ہے آخرت کی زندگی حقیقت میں صحیح زندگی ہے، کاش لوگ اس راز کو جان پاتے کہ یہ دنیاوی زندگی، دنیا کی مصروفیات، دنیا کے مشاغل، دنیا کے لیے تگ و دو، دنیا کی رنگینیوں میں پڑے رہنا، دنیا کی آرزوؤں میں پڑے رہنا، دنیا کا مال کمانے کی اسٹرگل کرنا اور اللہ سے بے رغبت ہو جانا، اللہ کے احکامات کو پامال کر دینا، یہ صرف کھیل تماشا ہے، کچھ نہیں. اصل میں آخرت کی زندگی سب سے بہتر ہے.
اللہ فرماتا ہے بہت کم لوگ ہیں جو اس راز کو جانتے ہیں۔ جس دنیا کے ہم غلام بنے بیٹھے ہیں، جس دنیا کو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا کہ جو دنیا ہم پر غالب آ گئی ہے، اس دنیا کی حقیقت قرآن سے اور نبی پاک کی احادیث سے ہمارے سامنے ہے۔ جا بجا قرآن ہمیں کہہ رہا کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا کے، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی کھیل تماشا کے، آخرت کی زندگی ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے۔ دنیا کی زندگی کھیل تماشا کے، آخرت کی زندگی پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ جا بجا قرآن ہمیں یہ آیات دے رہا ہے، جا بجا اللہ ہمیں یہ پیغامات دے رہا ہے۔